العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، محسنات کا بیان چل رہا ہے. محسنات معنویہ کا بیان مکمل ہو چکا تھا اور محسنات لفظیہ میں سے جناس کا بیان ہو چکا تھا. آج ہمارے سامنے محسنات لفظیہ میں سے ما بقیہ کا بیان انشاءاللہ ہوگا. تو شروع کرتے ہیں. نمبر 2 پہ السجع هو موافقة الجملتين في النثر في الحرف الأخير. سجع کہتے ہیں دو جملوں کا نثر میں آخری حرف میں موافق ہونا. دونوں جملے کا آخری حرف ایک ہو، یعنی ایک جیسا ہو تو اس کو سجع کہیں گے. سجع یہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا. اسی کو ہم اگر یہ چیز قرآن کے اندر ہے تو اس کو فاصلہ کہیں گے، رعایت فاصلہ کہیں گے، اس کو سجع سے تعبیر نہیں کریں گے. اس لیے کہ سجع کے معنی کیا آتا ہے؟ سجع کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں اور یہ قرآن کے لیے، کتاب اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے ادباً قرآن کے اندر جہاں پہ آخری حرف دو جملوں کے ایک جیسے ہوں تو اس کو فاصلہ کہیں گے، نہ کہ سجع کہیں گے. ہاں اگر لوگوں کے کلام میں ہے، انسانوں کے کلام میں ہے تو پھر وہاں پہ ہم اس کو سجع سے تعبیر کریں گے. جیسے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں جملوں کا آخری حرف کیا ہے؟ نون ہے، تو اس لیے کہیں گے یہ فاصلہ ہے. آگے الاقتباس وهو أن يضمن المتكلم في كلامه قطعة من القرآن الكريم أو الحديث الشريف. اقتباس کہتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام میں قرآن کریم یا حدیث نبوی شریف کا کوئی ٹکڑا شامل کر لے، کوئی جز شامل کر لے تو اس کو اقتباس کہیں گے. جیسے الشیوعیۃ انحدرت لأن الباطل كان زہوقا. کمیونزم ختم ہو گئی، ڈاؤن ہو گئی. کیوں؟ لأن الباطل كان زہوقا، اس لیے کہ شیوعیت یہ باطل ہے. اس کے ساتھ اپنے کلام کے ساتھ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا، ایک جز شامل کر دیا. لأن الباطل كان زہوقا، تو یہ اقتباس ہو گیا. اطلب العلم لوجہ اللہ تعالی، یہ آپ نے اپنا کلام پیش کیا، متکلم نے اپنا کلام پیش کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ حدیث کا ایک جز ملا دیا. لأن الاعمال بالنیات، تو یہ ہے اقتباس. آگے چلتے ہیں. العقد وهو أن يذكر الشاعر في نظمه مفهوم كلام أحد من الحكماء. عقد یہ ہے کہ شاعر اپنی نظم میں، اپنے کلام میں کسی حکماء میں سے کسی حکیم کے کلام کو ذکر کر دے. جیسے وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عِدَاتٌ
فأنت اليوم أوذ منك حيا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ اصل میں اسکندر کا انتقال ہوا تو کسی حکیم نے یہ قول کہا تھا جس کو صاحب کتاب نے حاشیہ میں نقل کیا ہے، هو اليوم اوعظ من امس. اسی نثر والے کلام کے مفہوم کو، نثر والے کلام کو شاعر نے شعر کے انداز میں ذکر کر دیا. اسی کو کہتے ہیں عقد. کہ زندگی کے اندر تمہارے اندر ہمارے لیے جو نصیحتیں تھیں، نصیحت کی چیزیں تھیں، آج مرنے کے بعد اس سے کہیں زیادہ وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو یہ ہے عقد. الحل وهو أن يذكر المتكلم في نثره مفهوم شعر لشاعر. حل کہتے ہیں کہ متکلم اپنے نثر میں کسی شاعر کے شعر کے مفہوم کو ذکر کرے. اس کے برعکس ہے عقد میں کیا تھا کہ کسی حکیم کے کلام کے مفہوم کو شعر کے انداز میں ذکر کرنا، شعر میں ذکر کرنا. اور یہاں ہے کسی شاعر کے شعر کو نثر میں ذکر کر دینا، اس کو حل کہتے ہیں. چونکہ عقد کہتے ہیں باندھنے کو، تو اس نے نظم میں پیش کر کے، شعر میں پیش کر کے باندھ دیا گویا کی. اور حل کہتے ہیں کھولنے کو، تو انہوں نے جو شعر کی شکل میں تھا اس کو کھول کر کے نثر کی شکل میں پیش کر دیا. جیسے نحن المرضى ونحن العواد، کہ ہم ہی مریض ہیں اور ہم ہی کیا کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں. یعنی عفوا ومعذرة، شاعر نے کہا اذا مرضنا اتیناکم نعودکم. اسی شعر کو متکلم نے نثر میں پیش کر دیا، نحن المرضى ونحن العواد. آگے ہے التضمین وهو أن يضمن الشاعر شعرا لغيره مشهورا لدى الأدباء. کہنا تضمین یہ ہے کہ شاعر اپنے علاوہ کے شعر کو شامل کر لے جو ادبا کے ہاں مشہور ہو، ادبا کے ہاں مشہور ہو. جیسے ایاک یعنی من غدا متناشدا بیتا رووه على مرور الأعصر وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. کہ جب کوئی شعر کہتا ہے تو تجھی کو مراد لیتا ہے. زمانہ گزر جانے کے باوجود لوگ اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرَى، جب کوئی اچھی خصلت بیچی یا خریدی جاتی ہے تو تم اس کے خریدنے والے ہوتے ہو اور تمہارے علاوہ اس کو بیچنے والے ہوتے ہیں. یعنی ہر خصلت تم اپنے اندر، ہر اچھی خصلت اپنے اندر اپنانا چاہتے ہو. تو بتانا یہ ہے کہ یہاں پہ جو پہلا مصرع ہے ایاک یعنی من غدا متناشدا، اس شعر کے ساتھ شاعر نے دوسرے کے شعر کو شامل کر لیا، ملا لیا. وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرَى فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي. تو یہ ہے تضمین. استغفر. آگے ہے سرقات الکلام وهو أن يأخذ الناصر أو الشاعر عبارة الغير بعينه أو معناه كله. کہہ رہے ہیں کہ ناصر یا شاعر غیر کی بعینہ عبارت کو لے لے یا اس کے پورے معنی کو لے لے، پوری کی پوری عبارت کو لے لے یا اس کے پورے مفہوم کو لے لے. اس کو کہتے ہیں سرقات الکلام. التصدیر هو أن تكون الجملتان
او الشعران متوافقین فی البدایۃ والنہایہ۔ تصدیر کہتے ہیں کہ دو جملے یا دو شعر ابتدا اور انتہا میں موافق ہوں، دونوں جملے دو جملے ایک ساتھ لائے جا رہے ہیں، وہ دونوں جملے یا جو دو اشعار ساتھ لائے جا رہے ہیں وہ دونوں اشعار ابتدا اور انتہا میں موافق ہوں، ایک جیسے ہوں، تو ان کو تصدیر کہا جائے گا۔ جیسے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، تخشى الناس تخشى ہے ابتدا میں، دوسرا جملہ ہے واللہ احق ان تخشى، انتہا میں بھی تخشى آ گیا، تو یہ ہے تصدیر۔ آگے دیکھیے تشابہ الاطراف۔ تشابہ الاطراف کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَن يَذْكُرَ النَّاظِمُ أَوِ النَّاصِرُ لَفْظَةَ الْكَافِيَةِ فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ يَبْدَأُ الثَّانِي بِتِلْكَ الْكَافِيَةِ، کہ ناظم یا ناصر یعنی شاعر یا ناصر پہلے شعر کے اندر یا پہلے جملے کے اندر قافیہ کا جو لفظ ذکر کرے، دوسرے کے اندر یا دوسرے جملے کو، دوسرے شعر کو اسی قافیہ سے شروع کرے، اس کو کہتے ہیں تشابہ الاطراف۔ جیسے اذا نزل الحجاج ارضا مریضة تتبع اقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها همام اذا هز القناة سقاها، کہ حجاج جب کسی مردہ زمین میں اترتا ہے، اس کی بیماری کی تہ تک پہنچتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے، اس لا علاج بیماری سے شفا دے دیتا ہے جو اس کو لاحق ہے۔ ایسا بہادر ہے کہ جب نیزے کو ہلائے تو اس کو سیراب کر دے۔ اس کے اندر کیا دیکھنا ہے؟ پہلا شعر کہاں ختم ہو رہا ہے؟ شفاہا، فشفاہا، تو شفا پہ پہلا شعر ختم ہو رہا ہے۔ پہلے مصرعے کا جو قافیہ ہے شفا ہے، اسی قافیے سے دوسرا مصرع شروع کر رہا ہے، شفاہا من الداء العضال الذی بها۔ نثر کے اندر اس کی مثال کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ پہلا جملہ ختم ہو رہا مصباح پہ، اسی سے یعنی پہلے جملے کا جو قافیہ ہے، جو وزن ہے، مصباح ہے، اور اسی مصباح سے پھر دوسرے جملے کی شروعات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تشابہ الاطراف ہے۔ آگے التشریح، وَهُوَ أَن يَبْنِيَ الشَّاعِرُ شِعْرَهُ عَلَى قَافِيَتَيْنِ۔ تشریح یہ ہے کہ شاعر اپنے شعر کی بنیاد دو قافیوں پر رکھے، جیسے لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها، کہ عشق، شوق اور محبت کو صاحب عشق اور صاحب محبت ہی جان سکتا ہے، اس میں جو تڑپ ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، وہ وہی شخص جان سکتا ہے جس نے اس کو جھیلا ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس کا دوسرا مصرع بھی لے لیجئے، لا يسهر الليل الا من به ألم ولا تحرق النار الا رجل واتيها۔ یہاں پہ لا يعرف الشوق الا، یعنی ایک قافیہ تو یہ ہے الا، اور دوسرا قافیہ ہے من يعانيها، لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا السبابة الا من يعانيها، لا السبابة الا پہ آپ وقف کر دیجئے، من يعانی پہ
من یعانیہا پر وقف کر دیجئے، صحیح ہے۔ دوسرا مصرع لا یسہر اللیل الا، یہاں پر بھی الا رہا ہے، من بہ علم ولا تغرق النار الا، یہاں پر آپ الا پر وقف کر دیجئے، اور واتیہا پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں جی۔ تو دونوں جگہوں میں الا پر بھی کیا ہے، وقف کرنا صحیح ہے، اور آگے من یعانیہا اور من یکابدہ پر عطف کرنا صحیح ہے۔ دوسرا مصرع لا یسہر اللیل الا من بہ علم ولا تحرق النار الا، یہاں پہ رک سکتے ہیں، اس کے بعد رجل واتیہا، واتیہ اور یعانیہ دونوں کیا ہیں، دونوں کا وزن ایک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں العکس، وَهُوَ أَن يَتَكَلَّمَ الْمُتَكَلِّمُ بِكَلَامٍ ثُمَّ عَكَسَهُ، کہہ رہے کہ متکلم کوئی کلام کرے پھر اس کو پلٹ دے، جیسے کلام الملوک، ملوک الکلام پلٹ دیا، کلام الملوک کا، اس کے بعد ملوک کو پہلے اور کلام کو بعد میں کر دیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی پلٹ دیا، تو اس کو کہیں گے عکس جی۔ بس کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.